أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس آیت کا بھی پس منظر پچھلے رکوع کا ہے. پچھلے رکوع میں جو واقعہ بیان فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی کے ساتھ تعلق ہے اس کا، کیونکہ وہ چور جو تھا وہ جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی کہ یہودی چور نہیں ہے بلکہ مسلمان چور ہے، اور وہ بھاگ کے مکہ چلا گیا، مشرکوں کے ساتھ مل گیا. اب کیونکہ اس نے اسلام چھوڑ کے، یا منافق تھا، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والا تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اس سے بعد میں بجائے اس کے کہ استغفار کرتا، توبہ کرتا، اللہ کے رسول سے معافی طلب کرتا، اس نے مشرکوں کے ساتھ مل جانا پسند کیا، مشرکوں کے پاس چلا گیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی حرکت کے انجام پہ پھر اب تبصرہ فرمایا ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے یا شرک کرنے والوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کا معاملہ میرے ہاں کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس آدمی کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، لِمَن يَشَاءُ، واسطے اس کے جس کو اللہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہوا، گویا کہ گمراہ ہونا بہت دور کا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے اور واضح طور پہ یہ فیصلہ فرما دیا کہ مشرک کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. شرک کی مذمت میں قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، اور صرف آیات ہی نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی ہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ایمان نہیں لایا، توحید اس نے قبول نہیں کی، شرک پہ قائم رہا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھا، توحید سے ایمان نہیں لایا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، توحید قبول نہیں کی، شرک پہ قائم رہی، پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود جہنم میں چلی گئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما دی، لا ان اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصور بھی گمان بھی نہیں تھا، لیکن اس کی جو سنگینی ہے شرک کی، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، لوگوں کے کان کھول دیے کہ میں پیغمبر کو بھی معاف نہیں کروں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے تو انہیں بھی معاف نہیں کروں گا. لا یحبطن اعمالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دوں گا. یہ تنبیہ قرآن مجید کی اور احادیث کی اتنی شدید ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن مجید پڑھنے والا یا احادیث پڑھنے والا شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کون چاہتا ہے آگے جائے؟ پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ بھی شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. احادیث پڑھنے والے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے لوگ بھی شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. گمراہی کہاں سے لگتی ہے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے اسباب تو بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گمراہی کی ابتدا یا گمراہی کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے.
3 عقیدے ایسے ہیں اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو انسان کے لیے شرک اکبر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر انسان قرآن مجید پڑھ کے ان عقائد کی اصلاح کر لے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے انسان شرک سے بچا رہتا ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں، ایک تو اس بات کا غلط عقیدہ رکھنا یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات اپنے پہنچے ہوئے بزرگوں کو دیے ہوتے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کو، اپنے بندوں میں سے بعض جو اس کے محبوب اور مقرب بندے ہیں ان کو کچھ اختیار دیتا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کو بار بار واضح کرتا ہے کہ میں نے اپنے انبیاء کو بھی اپنے اختیارات میں سے کوئی چیز نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اختیارات انبیاء کے پاس ہوتے یا بزرگوں کے پاس ہوتے، اور سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے اختیارات دیے ہوئے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری جگہ نہ لڑنی پڑتی۔ مکہ میں جو حالات پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے واسطہ نہ پڑتا۔ طائف میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات بندوں کے پاس ہوتے تو یہ واقعات سارے پیش نہ آتے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختیارات میں سے اختیارات نہیں دیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات اس کے پاس ہیں یا اللہ نے دیے ہیں؟ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو یا اپنے مقرب بندوں کو اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے دیتا ہے۔ اللہ پہ ایمان ہوتا ہے مشرک کا، اللہ کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گریٹ گاڈ جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اختیارات اور قدرت کا مالک اللہ ہی ہے، مالک اور رازق تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو خود اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیار دیے ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ کھولتا ہے شرک کا۔ اس کے بعد اگر اس عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو انسان شرک سے پاک رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تک جو باطل عقیدہ ہے یا جو شیطان جس انسان کو غلط فہمی میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں دنیا کی۔ آپ نے گورنر کے پاس جانا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہے، وزیر اعظم کے پاس آپ نے اپروچ کرنی ہے، آپ کوئی نہ کوئی واسطہ لے کے جائیں گے، ڈائریکٹ آپ ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں۔ چلنے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا واسطہ چاہیے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی مثالیں دے کے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کا براہ راست پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بزرگوں کا واسطہ ہونا چاہیے، اولیاء کا واسطہ ہونا چاہیے، اور وہیں سے انسان پھر گمراہی شروع ہو جاتی ہے کہ اولیاء کو راضی کیا جائے، ان کے نام کی نیاز دی جائے، انہیں خوش رکھا جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہیں سے شرک کا پھر دروازہ کھل جاتا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت سے واسطہ اللہ کے لیے ضروری نہیں، ضروری کیا بلکہ اس کی نفی ہے، اللہ کے لیے واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو دنیا کی۔ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے اختیارات کو انسان کے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا صحیح اس کی معرفت حاصل کرنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ ذرا خود یہ اندازہ لگا لیجیے، جیسا کہ قرآن مجید سے بھی اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر بعض احادیث کے مطابق ایک آسمان جو ہے اس کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔
7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جس سے 7 آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اوپر سمندر ہے پانی کا، اور کرسی اور سمندر کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور پھر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ خود جلوہ فرما ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس ایسی قدرت ہو، جس کے پاس ایسی عظمت ہو، جس کے پاس ایسی بلندی ہو، یا جس کے پاس ایسی مملکت ہو یا حکومت ہو. کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں ایسا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری بات سن لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری پوشیدہ باتوں سے، ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے. اور اللہ نے فرمایا، حکم دیا کہ تم مجھے پکارو، اور یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے. ایسے نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے کہا ہو یا اپنے نیک بندوں سے یہ بات کہی ہو، بلکہ یہ تو گناہ گاروں کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری اسی طرح بات سنوں گا. استجب لکم، سنوں گا نہیں بلکہ اس کی جواب دوں گا، تمہیں قبول کروں گا تمہاری بات کو. اللہ کے رسول نے دعا مانگتے ہوئے کبھی واسطہ استعمال نہیں کیا کہ یا اللہ میری دعا سنتے ہوئے ابراہیم کا واسطہ دیتا ہوں یا اسماعیل کا واسطہ دیتا ہوں یا کسی اور پیغمبر کا واسطہ دیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ ثابت نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ صحابہ کرام 1 لاکھ کی تعداد سے زیادہ ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیا دعا میں. لیکن یہاں سے بھی شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے، لہذا ان بزرگوں کا دامن پکڑنا، ان کی بیعت کرنا، ان کا ہاتھ پکڑنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور تیسرا غلط فہمی شرک کے لیے جہاں سے لگتی ہے یا شرک کا دروازہ کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے، گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا یا کم سنتا ہے. یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے انبیاء کی دعا قبول کر لیتا ہے، جو انبیاء کی دعا قبول نہ کرنا چاہے انبیاء کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. بیٹا ڈوبتے ہوئے نوح علیہ السلام نے دیکھا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہل نہ بن، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کے عمل جو ہے وہ مشرکوں والے ہیں، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور میرے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ساری مخلوق کے سامنے ابراہیم کا باپ جہنم میں چلا جائے. اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا تھا دنیا میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم تیری عزت رکھنے کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنی قبروں کی طرف دیکھے، تیرے باپ کی شکل بدل دوں میں اور اس کو بجو بنا کے جہنم میں بھیج دوں، لیکن میرا قانون نہیں بدل سکتا کہ میں ہمیشہ کو جہنم میں نہ بھیجوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بات کی تمنا بھی فرمائی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یا اللہ میں چاہتا ہوں، یا اللہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں شہید ہوں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہوں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہوں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، میں پھر شہید ہوں تیری راہ میں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یا خواہش پوری نہیں کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت میں کھانا یقین نہ ہو، میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے جس سے ساری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نہ ہلاک ہونے والی بات ہے یہ تو میں مان لیتا ہوں، ایسا عذاب میں نہیں بھیجوں گا تیری امت پہ جس سے ساری کی ساری امت ہلاک ہو جائے جیسی پہلی امتیں ہوئی تھی، لیکن یہ دعا میں نہیں قبول کرتا کہ تمہاری امت میں کھانا جنگی نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنی چاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعا مانگ لی۔ کتنی تمنا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے، بار بار کہتے رہے چچا لوگوں کے سامنے اگر نہیں کہنا چاہتے میرے کان میں ہی کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خواہش قبول نہیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کے روئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی کہ آئندہ مجھے موقع ملا، اللہ نے اگر ہمیں غلبہ عطا کیا کافروں پہ تو میں 70 کافروں کے اسی طرح مسئلہ کروں گا جیسا انہوں نے میرے چچا کا مسئلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مسئلہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں ہونے دی۔ واشی کے بارے میں جیسے حمزہ کا قتل کیا تھا اور ٹکڑے کیے تھے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ یہ آئے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی آ رہا ہے واشی، اس کا اسلام قبول کرنا ہے تم نے۔ کتنے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بات قبول کی جو اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یا خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بعد ایسے کوئی ولی آ جائیں جن کی اللہ نہ موڑتا ہو، یا جن کی سننے پہ اللہ ضرور مجبور ہو اور اللہ تعالیٰ معاف کرے؟ ایسے ایسے قصے اور کہانیاں بنا لی ہیں لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور آگے وہ بات آ رہی ہے شیطان والی کہ میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا انہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ انہیں تاریخ میں ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا جاتا ہے، حنبلی مذہب کے تھے اور بڑے پکے موحد تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی جاہل لوگوں نے اور قصے کہانیاں گھڑنے والوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی معاف نہیں کیا۔ شیخ صاحب کا مریض فوت ہوا اور قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے گیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو منکر نکیر ان سے سوال کرنے کے لیے گیا کہ تمہارا رب کون سا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی جو تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا فرشتے کا، کہنے لگے یہ کون سا طریقہ ہے سوال کرنے کا؟ آ کے تم نے آ کے پہلے السلام علیکم کیوں نہیں کہا؟ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کی تھی، جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا چاہ رہے تھے تو تم نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ تیری عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، اس مخلوق کو پیدا نہ کر۔ تم نے اعتراض کیوں کیا؟ دونوں فرشتے جو تھے وہ بے بس ہو گئے عبد القادر جیلانی کے سامنے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں چھوڑیے، ہم پوچھ کے آتے ہیں کہ یہ گستاخی کیوں ہوئی تھی ہم سے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ایک فرشتے کو میں چھوڑتا ہوں کہ جائے پتا کر کے آئے، دوسرے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرشتے کو چھوڑا، جا کے اس نے فرشتوں سے بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جا کے اپنی گستاخی کی معافی مانگو عبد القادر جیلانی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی
سفارش کی عبد القادر جیلانی سے کہ میرے فرشتوں کو چھوڑ دو، تو عبد القادر جیلانی کہنے لگے کہ یا اللہ تم مجھ سے وعدہ کر کہ جو میرا مریض قبر میں دفن ہوگا اس کے پاس میں منکر نہیں بھیجوں گا تب چھوڑوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے میری توہین کرتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، میری بےزتی کرتا ہے۔ بےزتی تو کوئی چھوٹا سا آدمی جو بازار میں جھاڑو دے رہا ہے وہ نہیں برداشت کرتا، اللہ اپنی بےزتی کیوں برداشت کرے؟ اور اس سے بڑی بےزتی کیا ہے کہ جو ذات عرش عظیم پہ جلوہ فرما ہے، جو انسان کے وہم و گمان کو بھی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایسے ایسے قصے اور کہانیاں گھاڑ کے سنائے لوگوں کو، یا اس طرح قصے کہانیاں گھاڑ کے لوگوں کو گمراہ کرے، کتنے ظلم کی بات ہے یہ۔ اس لیے یہ بھی عقیدہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بات ضرور سنتا ہے، بزرگوں کی دعا ضرور سنتا ہے اور گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا، یہ عقیدہ بھی شرک اکبر کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں، تین عقیدے ایسے ہیں جن سے شرک اکبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ ورنہ شرک کی مذمت سارے فرقے کرتے ہیں، جنہوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی یہ قرآن پاک کے شرک کی مذمت کرتے ہیں کہ جو شرک کرے گا بخشا نہیں جائے گا۔ جو نظریں نیازیں وصول کرتے ہیں قبروں پہ وہ بھی یہ قرآن پاک کے سناتے ہیں کہ شرک کرو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی زبان سے ساری باتیں نکلوائی ہیں اور لوگوں کو وارننگ دی ہے، لوگوں کو مسئلے اللہ نے سارے وعدے کر دیے، بتا دیے ہیں۔ لیکن اب بات تو وہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے وہ بات مشرکوں کے ساتھ چلا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ جو آدمی شرک کر کے جو آدمی مشرکوں کے پاس بات کے اب چلا گیا ہے اس کا انجام وہی ہوگا جو مشرک لوگوں کا ہے، اور مشرک لوگوں کا انجام اللہ نے فرما دیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جسے میں چاہوں گا بخش دوں گا۔ اب اس آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اپنا عقیدہ صحیح کر لیا، اگر عقیدہ توحید کو ایمان لے آئے، عقیدہ صاف ہو گیا، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو ایسا، اس کے بعد سارے گناہوں کے دروازے کھل گئے، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو، کسی بیوہ پہ ظلم کرو، کسی یتیم کا حق مار لو، حرام کھاتے رہو، رشوت کھاتے رہو، سود لیتے رہو، سب کچھ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اس لیے نہیں یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ یہ آیت جو ہے یہ تو محض شرک کی سنگینی والے کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اگر ایک پہلے میں سارے گناہ ڈال دیے جائے اور دوسرے پہلے میں صرف ایک یہ شرک کا گناہ ڈال دیا جائے تو شرک کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ سارے گناہوں کو لے کے بھاری ہو جائے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ شرک کے گناہ کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں بات سمجھائی ہے ہمیں، کہیں ایسے حماقت نہ کر بیٹھے، کہیں ایسے بےوقوفی کا نتیجہ نہ لے لے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا عقیدہ تو ٹھیک کر لیا ہم نے، ہم تو موحد ہیں، لہٰذا آپ جو مرضی کرتے رہے، جتنا ظلم چاہے کرتے رہے، جتنے مرضی حرام کھاتے رہے، جتنا مرضی لوگوں کے حق مارتے رہے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات واضح فرمائی لمن یشاء کہ میں جسے چاہوں گا معاف کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے وہ ہمارے جیسے چاہنا نہیں ہے، جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے چاہنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے چاہنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ صرف اسی کو ہی معاف کرنا چاہیں گے، اللہ اسی کو ہی معاف کرنا پسند فرمائیں گے جو پھر واقعی دل سے اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو دل سے اللہ کو راضی رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا چاہتا تو وہ بھی تھا کہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بڑا سچا اور کھرا مسلمان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے لیے بھی کہا
کہ یا اللہ اللہ دعا فرمائے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگنی، یا رسول اللہ آپ کی چادر میں اس کو دفن کر دوں، شاید اللہ گناہ معاف کر دے. لیکن فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا جسے میں چاہوں گا. پیغمبر کی بات وہاں بھی اللہ نے نہیں مانی، نماز جنازہ پڑھ دی اس کی. حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ یہ تو پکا منافق ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے یا اس کے یہ دعا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول تو بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے. اپنی امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہربان نبی کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ دعا کرو گے، میں نہیں قبول کروں گا. ٹھیک ہے میں 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کرتا ہوں، شاید اللہ قبول کر لے. فرمایا 70 سے زیادہ کرو گے تب بھی نہیں قبول کروں گا، اس لیے کہ یہ مشرک تھا. فرمایا کہ جس کے گناہ چاہوں گا معاف کروں گا، جس کے گناہ چاہوں گا معاف نہیں کروں گا. یہ قید بڑی سخت ہے، اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اس سے کسی دھوکے اور غلط فہمی میں نہ رہے کہ چونکہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو گیا لہذا آپ جو کرتے رہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا اللہ معاف کرے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ سنائی، اَيَّدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. اَيَّدْعُونَ یہ نہیں پکارتے، من دونہی اللہ کے علاوہ، الا مگر، اناثا اناث کا معنی مؤنث سے ہے نا. مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مادہ کو. اللہ نے ان کی ایک اور حماقت کا ذکر فرمایا ہے یہ کہ بے وقوف ہو تم نے شرک کرنا ہی ہے تو کسی نر کو اللہ کے ساتھ شریک کرو. ایسے تم احمق اور بے وقوف ہو کہ مادہ کو شریک بناتے ہو تم اللہ کا. یعنی اس میں اور بھی اللہ کی توہین، شرک کرنا بذات خود توہین ہے اللہ کی، شرک کرنا بذات خود گالی دینا ہے اللہ کو. لیکن شرک بھی ایسا کرنا ہے کہ جو کمزور اور ضعیف مخلوق ہے اس کو ملانا اللہ کے ساتھ. الہ کی مؤنث کس کو بنایا؟ لات کو. عزیز کی مؤنث کس کو بنایا؟ عزا کو. یعنی اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے ہی احمق اور بے وقوف ہے مشرک، ان کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ ایک تو جرم کر رہے ہیں شرک کرنے کا، ایک تو شرک گناہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں شرک کا، اور دوسرا شرک بھی وہ جو بڑے ذلیل ترین قسم کا شرک ہے کہ دیویوں کو مؤنث کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جسے یہ خود بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو، خود تو پسند نہیں کرتے بیٹیوں کو، لیکن اللہ کا شریک بناتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مؤنث کو شریک کر رہے ہیں یا مذکر کو شریک کر رہے ہیں. اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے آگے یہ فرمایا کہ وَإِيَّدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. در حقیقت یہ سچ شیطان ہے جس کو یہ پکارتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے. یہ شیطان ساری حرکتیں سے کرا رہا ہے شرک کی، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ پتھر کے بت ہیں، پتھر کے دیوتا یا دیویاں ہیں، اور خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں گھڑا ہے. لیکن انسان کی عقل ہے، انسان کی مت ہے جب مانی جاتی ہے. سید تعالی شاہ بخاری بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. نہ ماننے پہ آئے تو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ مانے، اور ماننے پہ آئے تو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو مان لے. حضرت عمر بن جموع مدینے میں تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. سندل کی لکڑی کا بڑا خوبصورت بت بنا کے رکھتے تھے، بڑا خوشبودار. جب حضرت مصعب بن عمیر گیا مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا انہیں دعوت دینے کے لیے. وہاں پہ مصعب بن عمیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے بڑے لوگ مسلمان ہوئے. عمر بن جموع کا بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نہیں ہوا.
بعد میں اسی طرح وہی بت بنا کے لکڑی کے بڑے خوبصورت اور خوشبو وغیرہ لگا کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. اب بیٹے کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کس طرح باپ کو سمجھائے کہ باپ یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے گڑھے ہوئے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر سے مشورہ کیا بیٹے نے. ایک رات دونوں نے مل کے وہ بت اٹھا کے باہر جہاں کہیں گلی میں کچرا وچرا پڑا ہے وہاں جا پھینک دیا بت کو. صبح اٹھے عمر بن جموں تو دیکھا، اپنے بت کی سیوا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، بت نہیں تھا وہاں. پریشان ہو گئے، تلاش کرنا شروع کیا اور دیکھا باہر گلی میں جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے وہاں پڑے ہیں الہ صاحب. وہاں سے اس کو اٹھایا، کہنے لگے کہ بھائی بڑا بدبخت آدمی ہے، بڑا نالائق آدمی ہے جسے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو دھلایا، نہایا، اس کو خوشبو لگائی، پھر جا کے اس کو اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا. اگلے دن دونوں نے پھر وہی کام کیا، پھر اس کو اٹھا کے پھر لے جا کے وہاں کچرے پہ ڈال دیا. عمر بن جموں دوسرے دن بھی پریشان ہوئے، تلاش کیا، پھر وہیں سے مل گیا. اس کو دو گلا کے خوشبو لگا کے پھر وہاں لا کے رکھ دیا. تیسرے دن انہوں نے یہ کیا کہ پھینکتے ہوئے وہاں ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا، مرا ہوا کتا جو ہے وہ اس کے گلے میں رسی ڈال دی بت کے گلے میں. اور عمر بن جموں اگلے دن جب آئے تلاش کرتے ہوئے اور دیکھا کہ اس کے گلے میں کتا پڑا ہوا ہے اور بھی ناراض ہوئے، اور احتیاط کے طور پہ حفاظت کے لیے اگلے دن اس کو نہا دلہا کے خوشبو لگا کے اس کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی. کہنے لگے کہ اگر تو کچھ اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اب اپنی حفاظت خود کرنا، میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت خود کرنا. اگلے دن پھر دیکھا، پھر وہاں سے غائب ہے. عمر بن جموں کو پتہ چل گیا کہ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے. بچے نے پھر بیٹے نے بات سمجھائی کہ ابا جی یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آپ بار بار نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، اس کی سیوا کر رہے ہیں، اس کو خوشبو لگا رہے ہیں، یہ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنی حفاظت خود کرتا. مسلمان ہو گئے یہ سارا کچھ دیکھ کے. اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو گیا، یمن سے آئے تھے، دوست قبیلے کے. فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہنے لگے یا رسول اللہ، وہاں یمن میں ہمارا قبیلہ ہے اور ان کا ایک بت ہے کفلین، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے اس کو گرا کے آتا ہوں. مکہ فتح ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا، اب کوئی مزاحمت نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہی کام تھا. جہاں جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں اس علاقے میں فلاں بت قلعہ بنا ہوا ہے، فلاں جگہ بت رکھے ہیں، فلاں قبیلے کا بت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ایک ایک کر کے بت جو تھے بت کرے مسمار کرائے، اس بتوں کو ختم کروایا. تو بن عمر دوسی نے اجازت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گئے وہاں اپنے قبیلے میں 70-80 آدمی خاندان جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت تک، کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب جا کے جلانا چاہا، مسمار کرنا چاہا تو لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ اس آدمی پہ اللہ کی طرف سے بلا نازل ہوگی، یہ معبود کو گرانے لگا ہے، ختم کرنے لگا ہے. حضرت طفیل دوسی نے سارے بت قدے کو آگ لگا دی. جب آگ لگا دی سب کچھ جل گیا، راکھ بن گیا. لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ دیکھ کے ایمان لے آئے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو بت ہے بنائے ہوئے یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر انسان کو اتنی عقل اور مت دی ہے کہ انسان ایسے واقعات کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچ سکے، لیکن مشرک کی مت ماری جاتی ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلائے اور یہ فتنہ ختم ہو پاکستان سے.
لیکن بات سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں دھماکے بعض دہشت گردوں نے کیے قبروں پہ بھی، اور وہاں پہ کوئی ان دہشت گردوں کو پکڑ نہیں سکا، بھاگ گیا، وہ فرار ہو گیا۔ اب اگر قبروں والے اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو دوسرے کی حفاظت کیا کریں گے؟ یہ عقل مسلمانوں کو نہیں ہے۔ کافر کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بت اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو یہ دوسرے کی حفاظت کیسے کرے گا؟ مسلمانوں کی مت اتنی ماری گئی ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھتے ہیں کہ علی حجویری کے دربار پہ دھماکہ ہوا، لیکن ابھی علی حجویری اس کو نہیں پکڑ سکا، اس کی ٹانگ نہیں توڑ سکا، اس کو اندھا نہیں کر سکا، اس کا کچھ نہ کچھ بگاڑ دیتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن مسلمانوں کی اتنی مت ماری جاتی ہے کہ اس کے باوجود بھی اچھا جی گارڈ چاہیے حکومت کی طرف سے جو حفاظت کرے ہمارے خانقاہوں اور مزاروں کی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، وہ شیطان جو انہیں یہ سکھاتا ہے شرک، اور جو انہیں گمراہ عقیدے بتاتا ہے، جو دل میں وساوس پیدا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس شیطان کی باتیں مان رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ بات کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر رکھی ہے۔ لعنت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن تک اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ابلیس جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ ابلیس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیچے گرتی ہے، آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، اے ابلیس میرے دربار سے دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو آج کے دن سے مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے۔ قیامت کے دن تک اب تم میری رحمت سے محروم ہو، تم نے میری نافرمانی کی ہے، میرا کہا نہیں مانا، لہذا تم اب لعنتیوں میں شامل ہو گیا ہو، تم میری رحمت سے محروم ہو گیا ہو۔ اللہ یہاں ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں، ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ تم جس شیطان کے پیچھے اللہ کے شرک کرتے ہو، یہ تو وہ شیطان ہے لعنہ اللہ، اللہ نے تو اس پہ لعنت کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ، اور تم اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ وقالا، اور شیطان نے مجھے یہ کہا تھا، اللہ کے سامنے یہ بات کہی، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ یا اللہ میں تیری مخلوق سے، تیرے بندوں سے اپنا حصہ نکال کے رہوں گا، اپنے ساتھی نکال کے رہوں گا، اپنے یار اور بیلی بنا کے نکالوں گا ان سے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم میری مخلوق میں سے جنت اور جہنم کا حصہ الگ الگ کر دو، میرے بندے الگ کر دو، شیطان کے بندے الگ کر دو۔ جو شیطان نے اپنا حصہ لیا میری مخلوق سے، آج اس کو الگ کر دو، اس کا ٹھکانہ اور ہے۔ اور جو میری بات کو چلتے رہے، جنہوں نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات مانتے رہے، ان کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ
کتنا حصہ شیطان کا نکالوں اور کتنا حصہ آپ کا الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم 1000 میں سے ایک حصہ میرا اور 999 حصے شیطان کے الگ کر دو. 999 حصے شیطان کے اور ایک حصہ میرے بندوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک آدمی جنت کا الگ کر دو. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حالانکہ بے ہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں پڑ جائیں گے. صحابہ کرام بھی سن کے پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے کہ 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو پھر تو بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا جو جنت میں جائے گا، ہم بھی جنت میں کیسے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ مطمئن رہو، تمہاری امت میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر میں سے ایک اور 999 کی تعداد جو ہے یاجوج ماجوج کا لشکر پوری کر دے گا. میری امت کے لوگ جو ہیں ان میں سے جنت میں جائیں گے لوگ، اور جو باقی جہنم کے لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری کر دیں گے. لیکن دوسری حدیث میں یہ بات بھی اشاعت فرمائی کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، 72 جہنمی ہوں گے. اور یہ وہ بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، واضح دے رہا ہوں تمہیں آج کہ شیطان یہ مجھے کہہ چکا ہے کہ میں اپنے حصہ لوگوں سے نکال کے رہوں گا تیری مخلوق سے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے جو بات کہی تھی، شیطان نے اپنی بات سچ کر دکھائی کہ اس نے کثیر تعداد لوگوں کو گمراہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں شیطان نے یہ بھی کہا وَلَوْلِنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اُلِنَّهُمْ، جب مظاہرہ کے آخر پہ نون تشدید آ جائے تو اس کا مفہوم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور مستقبل کا مفہوم آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پکی ہے یا اللہ کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. اور شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور مختلف ہیں ہر آدمی کے لیے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی شیطان کے حملوں سے نہیں بچ پایا. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ مجھے غیر سے یہ آواز آئی، عبد القادر تمہاری عبادت قبول ہے، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، دل کی نمازیں پڑھا کرو. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں نا جی، اچھا جی ایک پردے سے آئی مصیبت پائی ہے مولوی ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. دیکھا کنیا عورتیں پردہ کرنا آئی ہوتے ہیں، 2 کنیجیاں ہوں، دل کا پردہ ہوں، دل دیا نمازیں ہوں گی، اسی دل دیا نمازیں پڑھ لیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، قرآن کے جاننے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں یہ بات سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے باب الدہ کا حتیٰ، یا تو یہ کل یقین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. موت کے لمحے تک، آخری سانس آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ مطلوب ہے سانس کے آخری لمحے تک. اس زندگی میں تو معافی نہیں ہے. مجھے یہ کیسے اللہ کی طرف سے معافی مل رہی ہے کہ تم عبادت چھوڑ دو اب اور تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آ گئی کہ شیطان مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. شیطان بھاگ تو گیا
لیکن جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ عبد القادر جیلانی میں اس دھوکے سے، اس فریب سے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، تم اپنے علم کی زور پہ بچ گئے، ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر چکا ہوں اس فریب سے، تم اپنے علم کے زور پہ بچ گیا۔ عبد القادر جیلانی کہنے لگے کہ بس جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میں اپنے علم کے زور پہ نہیں بچا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے بچا۔ شیطان نے چھوڑتا کسی کو بھی نہیں، نہ اولیاء کو چھوڑتا ہے، نہ مریدوں کو چھوڑتا ہے، نہ پیروں کو چھوڑتا ہے، نہ حضرت صاحب کو چھوڑتا ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کی گمراہی ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کر لو، اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا سارے گناہ۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ نماز پڑھا کرو، اچھا بھی روزہ رکھا کرو، زکات دینی چاہیے، سود چھوڑ دو، رشوت نہ لیا کرو، انہیں دن اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ بھی شیطان کی گمراہی کا ایک طریقہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے قرآن میں باتیں ساری بتا دی ہے۔ اے انسان، کس نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا کہ رب سے امواز کرنے والا ہے، سزا دینے والا نہیں ہے؟ اللہ تو جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنے کسی کا تقویٰ ہوتا ہے، جتنے کسی کا علم ہوتا ہے، جتنے کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنے کسی کو اللہ کی زیادہ معرفت ہے، اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور جتنا ہی کوئی زیادہ جاہل ہے، بے علم ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ سے دور ہے، اتنا ہی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بات خود ارشاد فرمائی، تم سب سے زیادہ میں ڈرنے والا میں ہوں اللہ سے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اس لیے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ سے۔ بعض لوگوں کو جو ہے شیطان تقدیر کے مسئلے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اچھا یہ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایسا چکر ہے کہ بے شمار لوگ ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور مشرک جو مکے میں تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہمیں بتوں کی پوجا نہ کرتے، اللہ کو منظور ہے ہم کیا کریں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ارادہ کیا ہوا داڑھی رکھنی، ارادہ کیا ہوا داڑھی رکھنی۔ میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے، اچھا ارادہ ہے تمہارا، لیکن کہ میری پاکستان جا کے رکھنی ہے، یہاں نہیں رکھنی۔ میں نے کہا بھی اگر جانے سے پہلے پہلے تمہاری موت ہوا تو پھر جنہیں اللہ کو منظور، داڑھی رکھنے کے لیے جنہیں اللہ کو منظور، اور مونچھیں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی، اس میں اللہ کو منظوری نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے رکھنی ہے۔ داڑھی جو ہے وہ اللہ کی منظوری سے، مونچھیں اپنی مرضی سے۔ کیسی حماقت ہے اور کیسا دھوکہ اور فریب ہے انسان۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کو منظور ہوگا تو پڑھیں گے، اور دنیا کمانے کے لیے صبح 6 بجے اٹھ بیٹھے، 5 بجے اٹھ بیٹھے کہ اس کے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ دنیا کمانے کے لیے عقل کام کرتی ہے، دنیا کمانے میں مت نہیں ماری جاتی، دین سمجھنے میں مت ماری جاتی ہے۔ جو اللہ کو منظور ہوگا تو کریں گے۔ اللہ کو دعا کرے، اللہ توفیق دے ہمیں۔ اچھا یہ جمعے کو نہیں اگلے جمعے کو، اچھا جی اگلے جمعے کو نہیں اگلے جمعے کو قرآن پڑھیں گے، اچھا جی کل نماز شروع کریں گے۔ ہمارے وہاں پاکستان میں دوست وہاں پاکستان میں کنی تھے، ہم ان سے کہتے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ کام کرو یہ کرو۔ اچھا یار سعودی نے درخواست دیتی ہے پاک سرزمین، پاک سرزمین پہ جائیں گے تو وہاں جا کے شروع کریں گے نماز۔ دیکھیے شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے انسان۔ اللہ نے کیا وہ بھی آ گئے، ہم بھی یہاں آ گئے۔
یہاں آ کے ہم نے کہا کہ یار تم کہا کرتے تھے کہ 5 سال زمین پہ جائیں گے تو نمازیں پڑھیں گے، اب اللہ نے کیا 5 سال زمین پہ آ گئے تو اب پڑھنی چاہیے۔ وہ جی بڑی لمبی نوکری ہوتی ہے، اچھے پیسے کمان آئے ہیں، 4 پیسے کما لیے پاکستان جائیں گے تو نمازیں پڑھ لیں۔ شیطان چھوڑتا نہیں ہے کسی طرح بھی، شیطان سے بچے جو ہے بچے گا وہی جو اللہ سے پناہ مانگے گا، جو اللہ سے پناہ نہیں مانگے گا اللہ بھی اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے کہ جس طرف جانے وہی بات ہے جو پچھلے درس میں نے پڑھی تھی، نولی ما تولی، شیطان کے تم جانا چاہتے ہو دام اور فریب میں تو جاؤ شیطان کے پاس جاؤ، جہاں تمہیں لے کے جاتا ہے چلے جاؤ، نولی ما تولی، یہ تم چاہو گی جانا اللہ کی طرف آنا چاہو گے تو اللہ فرماتے ہیں تو میری طرف آؤ میں تمہیں بھاگ کے پکڑوں گا، تم ایک قدم آتے ہو میں چل کے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا تمہاری طرف۔ اور ایک شیطان کے ہاتھوں میں جانا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولی، جاتی ہو تو جاؤ۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ بات کہی لأضلنہم، میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا ان لوگوں کو اور ان میں سے اپنا حصہ وصول کروں گا تیری مخلوق سے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو خوبصورت تمنائیں دلاؤں گا، خوبصورت خواہشات دلاؤں گا انہیں، اور ایسا پھنساؤں گا خوبصورت خواہشات میں انہیں کہ یہ میری خوبصورت خواہشات کے جال سے نکل نہیں پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی خواہشات جو ہے، یہ بھی شیطان جو ہے انسان کو مرتے دم تک اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے باتیں ساری بتائی ہیں، فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، موت تک انسان تمہارے پیچھے ہے، شیطان تمہارے پیچھے ہے، اور یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مرتے ہوئے مجھے شیطان سے پناہ دینا، کہیں مرتے ہوئے شیطان میرا ایمان نہ چھین لے، مرتے ہوئے شیطان مجھے اچکے نہ لے جائے جہنم کی طرف۔ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ موت کے وقت مجھے شیطان جو ہے وہ گمراہ نہ کر دے، میرا ایمان نہ چھین لے، مجھے اچک کے جہنم میں نہ لے جائے۔ موت تک انسان کے پیچھے ہے، موت تک انسان کو تمنائیں اور خوشنما باغات دکھاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جوں بڑھاپا آتا جاتا ہے، انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، 2 چیزیں انسان کی جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک عمر میں اضافہ۔ عمر میں اضافے کی تمنا انسان کی بڑھتی جاتی ہے، ماں سے محبت انسان کی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ بڑی لمبی عمر کہی ہے توبہ کرنے واسطے، نیک کام کرنے واسطے بڑی عمر کہی ہے۔ شیطان ایسا پھنساتا ہے، اچھا یہ اب یہ کام ختم کرنے پھر وقت نکالیں گے، اچھا یہ تھوڑی سی مصروفیت ہے یہ ختم ہو جائے پھر وقت نکالیں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی بدو اپنے گاؤں سے چلا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھوں گا جا کے۔ راستے میں شیطان تو کئی طرح کے ہیں، جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، پوچھا دوستوں نے کہاں جا رہے؟ اچھا میں مدینے جا رہا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں تو بڑی مشکلات اور بڑے مصائب ہیں، نماز پڑھنی پڑے گی 5 وقت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نماز تو اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اچھا پھر اس میں تو زکات بھی دینی پڑے گی مال کی۔ بھائی ٹھیک ہے زکات تو سب کا خیرات کرنا چاہیے، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کی مدد تو اچھی بات ہے، یہ تو میں کروں گا۔ اسے اور بھی کچھ باتیں کہیں، پھر کہنے لگا کہ یہ تو بات نہیں آ رہا، کہنے لگا کہ اسلام لاؤ گے تو شراب چھوڑنی پڑے گی۔ سوچ میں پڑ گیا
کہ شراب بھی چھوڑنی پڑے گی؟ اسے کہا یہ شراب بھی حرام ہے اسلام میں، یہ تو چھوڑنی پڑے گی۔ سوچ کے کہتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر ابھی تو میں جاتا ہوں واپس، ایک سال اگلے سال آؤں گا تو ابھی میں خوب جی بھر کے پی لوں، پھر اگلے سال آؤں گا تو مسلمان ہو جائے گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ آیا ارادے سے واپس، لیکن اسی تمنا میں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، اگلے سال آؤں گا پھر مسلمان ہو جاؤں گا، ایک دفعہ جی بھر کے شراب تو پی، واپس چلا گیا اپنے گاؤں۔ اگلے سال نکلا اپنے ارادے کے مطابق، نکلا، راستے میں گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑے سے گر گیا، موت واقع ہو گئی۔ اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو شراب نہیں چھوڑنا چاہتا نہ چھوڑے جائے جہنم میں۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ سے باغی بننا چاہتا ہے، اللہ کے رسول سے باغی بننا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہونا چاہتا، اللہ فرماتے ہیں نواللہ ما تولی، جس راہ سے جانا چاہتے ہو، جس کھڈے میں گرتے ہو گرو، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ کے سامنے اسے کہا میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو اچھی اچھی تمنائیں اور آرزویں دلاؤں گا، یہ تیرا صراط مستقیم چھوڑ کے گمراہی کے راستے پہ آئیں گے، تجارت میں پیسہ لگائیں گے تو پیسہ ممکن ہے ڈوب ہی جائے، سرمایہ سارا ختم ہو جائے، بینک میں رکھیں گے سود ملتا جائے گا، اس میں تو خسارہ نہیں ہے۔ کتنی اچھی دلیل ہے، ولا ظلمنہم ولا امنینہم، گمراہ کروں گا ان کو، خوبصورت تمنا دلاؤں گا کہ پیسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، رشوت لے لو، ساری دنیا رشوت لیتی ہے، تم کیوں نہیں لیتے؟ آگے فرمایا کہ ولا آمرنہم، اور شیطان نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں ان کو حکم دوں گا فلا یبتکن آذان الانعام، اپنے جانوروں کے کان یہ کاٹیں گے۔ وہ رسم یہ تھی کہ جب اونٹنی مشرکوں کی 10 بچے دے لیتی تو اس کو کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیتے اور یہ طے کرتے کہ اب اس اونٹنی سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے۔ شیطان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تو ایسی ایسی تمنائیں دلاؤں گا کہ یہ حلال کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کریں گے۔ اور بڑے طریقے ہیں، بڑے دلیل ہیں جی، ہے تو تصویر ہی نا، یہ تو عکس ہے، اس میں کون سی ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر سے منع فرمایا وہ تو وہ تھی جو اس زمانے میں کلموں سے تصویریں بناتے تھے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ٹی وی پہ آتی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ یہ تو عکس ہے۔ کتنی خوبصورت دلیل ہے، ہر بات کی دلیل جو ہے وہ گھڑ کے رکھی ہوئی ہے شیطان نے، ہر گمراہی کی دلیل موجود ہے۔ جب شرک کے لیے دلائل اس نے دے دیے تو باقی تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ، میں انہیں بتاؤں گا، انہیں تعلیم دوں گا۔ بعض مترجمین جو ہے قرآن مجید کے، انہوں نے یہاں پہ ترجمہ ہی یہ کیا ہے کہ میں ان کو تعلیم دوں گا، انہیں دلائل پڑھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ حلال کو حرام کیسے بنانا ہے، حرام کو حلال کیسے کرنا ہے۔ بَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، ان کو تعلیم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالو۔ اور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنے کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی، جو مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کن پہ؟ الواشمات والمستوشمات، وہ عورتیں جو جسم گدواتی ہیں یا جسم گودتی ہیں دوسری عورتوں کا، بالنامسات والمتنمسات، وہ عورتیں جو اپنے چہرے سے بال اکھاڑتی ہیں خوبصورت بنانے کے لیے اپنے آپ کو، اور جو عورتیں اکھڑواتی ہیں، اکھاڑنے والی بھی اکھڑوانے والی بھی، دونوں پہ لعنت ہے اللہ کی۔
بل متفلجات للحسن، خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو رگڑوانے والیاں، خلا کرنے والیاں، ان کو اچھا بنوانے والیاں، خوبصورتی کے لیے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں المغیرات خلق اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہیں، جیسے اللہ نے بنایا ویسا پسند نہیں آیا، جیسا اللہ نے پیدا کیا ویسا پسند نہیں آیا، اب اپنی پسند سے اپنی مرضی سے یہ کام خوبصورتی کے لیے کر رہی ہے۔ اور اکثر عورتیں جو ہیں یہ اپنے بالے آنکھوں کے بال جو ہیں ان کو بلواتی ہیں، سیدھے کرتی ہیں، اور یہ اسی میں حکم میں آتا ہے۔ اور شیطان نے یہی بات کہی کہ میں ان کو تعلیم دوں گا، میں ان کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی تخلیق کو کیسے بدلنا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اسی میں عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور پھر غیر فطری اعمال جو بھی ہے، عمل قومانیت ہے، ہم جنس پرستی ہے، خاندانی منصوبہ بندی ہے، یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ منصوبہ بندی جو ہے یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے، ہم جنس پرستی یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ اس کو بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا انسان کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا عورت کو، اس کی بجائے کوئی دوسرا کام اس سے لینا، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ جو جس مقصد کے لیے عورت کو پیدا کیا اس مقصد کے علاوہ اس سے کوئی اور کام لیا جائے، اسمبلیوں میں جا کے بیٹھے، وزارتوں پہ جا کے بیٹھے، گویا وہ عورتوں کی بجائے مردوں کا کام کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس کے لیے بنایا نہیں ہے، اللہ نے خاص مقصد کے لیے عورت کو بنایا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اتنی ساری باتیں وعدے کرنے کے بعد، اتنی وارننگ دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ دیکھیے دو ہے مقابلے پہ، مد مقابل کون کون ہے؟ ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف شیطان ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو دوست بنانے والے ہیں، کچھ لوگ شیطان کو اپنے دوست بنانے والے ہیں، اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کہی ہے، اس نے کھلے طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، میں نے ان کو اچھی اچھی تمنائیں اور آرزویں دلانی ہے، میں نے ان کو حرام کو حلال اور حلال کو حرام میں بدلنے کے دلائل دینے ہیں۔ جس مقصد کے لیے تو نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے اس کو، اس تخلیق کو بدلنے کے لیے ان کو دلائل دوں گا، ان کو تعلیم دوں گا، ان کو باتیں سکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے فقد خسر خسرانا مبینا، وہ خسارے میں پڑا، بالکل کھلے خسارے میں۔ اور یہاں خسارے سے مراد مفسرین نے کہا جہنم ہے، اس سے مراد جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے الرجل علی دین خلیلہ، بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دوست جو ہے وہ دیکھ بھال کے بناؤ، جان پڑتال کے بناؤ، آنکھیں کھول کے کسی کو دوست بناؤ، اپنا ہر ایک کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جو آدمی شیطان کو دوست بنائے گا وہ شیطان کے دین پہ ہوگا، جو اللہ کو دوست بنائے گا وہ اللہ کے دین پہ ہوگا۔ یعدہم ویمنیہم، یہ اللہ کی وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں یعدہم کہ لوگوں خبردار رہو، وہ تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور لوگوں کو آرزویں دلاتا ہے، خوبصورت تمنائیں دلاتا ہے،
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں ہے شیطان کے وعدے الا مگر غرور، غرور کا معنی دھوکہ، شیطان کے وعدے جو ہے وہ دھوکے والے ہیں، شیطان تمہیں فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے، اس کی گمراہی میں نہ آنا، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں میں نہ آنا، اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آنا، اس لیے کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اور اس بات کا اعتراف قیامت کے دن خود شیطان بھی کرے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی ہے کہ شیطان قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان بھی جہنم میں چلا جائے گا، تو شیطان منبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے گا جہنمیوں کو اور کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان جہنمیوں سے مخاطب ہوئے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے اور اللہ کے سارے وعدے سچے تھے، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، اور میں نے اپنے سارے وعدوں کی خلاف ورزی کی، میرے سارے وعدے جھوٹے تھے، میرے سارے وعدے دھوکہ اور فریب تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، یہ بات بڑی دھیان والی ہے اور اس کو پلے باندھ لے، قیامت میں شیطان یہ کہے گا کہ میرے دوستو، دنیا میں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے سامنے نہیں لے جاتا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے بیت میں نہیں لے جاتا تھا کہ سود کھاؤ یہاں سے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے راشی کے پاس نہیں لے جاتا تھا متشی کے پاس اس سے رشوت لو۔ ما کان لی علیکم من سلطان، دنیا میں میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا مگر ان دعوتکم، میں نے ایک چھوٹی سی آواز دی تھی تمہیں کہ اچھا بھائی ادھر آؤ ذرا، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ دیکھ لو، فاستجبتم لی، تم بھاگے آئے میری طرف، میں نے تو دعوت دینی تھی اپنے دین کی، ایک میرا راستہ تھا، ایک اللہ کا راستہ تھا، اللہ بھی تمہیں بلاتا رہا، دن میں 5 مرتبہ اللہ کی آواز آتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 مرتبہ تم اللہ کی پکار کو سنتے تھے، اللہ کی آواز کو سنتے تھے، گردن اکڑا کے مسجد کے دروازے سے گزر جاتے تھے، بڑھاپا آ گیا، تمہیں شرم اور حیا نہیں آئی کہ اللہ دن میں 5 مرتبہ مجھے بلاتا ہے، کبھی تو بھول کے مسجد کے اندر چلا جاؤں۔ تم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ مسجد میں 5 مرتبہ جانا ہے، اللہ بلاتا رہا، اللہ تمہیں آواز دیتا رہا، اللہ کی آواز تم نے نہیں سنی، میں نے چھوٹی سی آواز دی تمہیں اور میری آواز پہ تم بھاگے چلے آئے، فاستجبتم لی، میری آواز کے پیچھے تم آ گئے، فلا تلومونی، بس تو آج مجھے ملامت نہ کرو، بلوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ شیطانیت تمہارے اپنے اندر تھی، تم خود مجرم تھے، تم خود گناہ کرنا چاہتے تھے، تم خود شراب پینا چاہتے تھے، تم خود زنا کرنا چاہتے تھے، تم نے نام میرا لگایا کہ شیطان نے ہم سے کروایا، میں نے نہیں کروایا، بلکہ تم خود گناہگار تھے، تم خود مجرم تھے، تم خود رشوت لینا چاہتے تھے، تم خود بیواؤں پہ ظلم کرنا چاہتے تھے، تم خود یتیموں کے حق کھانا چاہتے تھے، تم خود ظالم ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میری جتنی بھی آج تک تم نے باتیں مانی میں ان سب کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے میرے نام پہ یہ کیا، میرے پیچھے لگ کے کیا، تم نے اپنے برے نفس کی وجہ سے کیا، تمہارے خود اندر برائی تھی، تم خود برائی کے راستے پہ جانا چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا تھا، ہدایت النجدین، دیکھو 2 راستے ہیں، ایک مکہ کی طرف جانے والا ہے، ایک یورپ کی طرف جانے والا ہے، تم نے اپنا راستہ خود منتخب کیا کہ یہاں تجھے بڑی خشکی ہے، دل لگتا نہیں ہے، بڑا مشکل ماحول ہے یہاں پہ، یہاں رہنا بڑا مشکل لگتا ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس بڑے زیادہ ہے، وہاں پہ بڑی آسانی ہے،
وہاں پہ بڑی عیش و عشرت ہے، وہاں پہ بڑا نام و نام ہے. بلال کو تو یہ نام و نام نہیں چاہیے تھے، وہ تو گزرتا رہا دھوپ میں ریت پہ. ابو ذر غفاری کو تو یہ نام و نام نہیں چاہیے تھے. خباب بن ارد کو تو یہ نام و نام نہیں چاہیے تھے، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے اور ہم کچی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ہماری جانیں جو ہے وہ ان کے سکھاڑ کے پر لگے ہوئے ہیں ان پہ. یہ بتانے والا ہے، یہ نہ سمجھے یہ کس سے کہانیاں ہیں. شیطان نے جو کچھ کہا ہے یا جو کہے گا وہ سب اسی طرح جو کچھ اسے کہہ چکا وہ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ نے بتایا ویسا ہی وہ کہے گا. اور قیامت کے دن جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس کو دوست بنانے والے ہیں، اللہ نے فرمایا فاعترفوا بذنبہم انا کنا ظالمین، کہ واقعی ہم خود ظالم تھے، ہم شیطان کے پیچھے چلے. فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے کہ واقعی ہم ہی گنہگار تھے. اللہ فرمائیں گے فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو جہنمیوں کے جو آج اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار تھے. دنیا میں دعا کرتے تھے ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہے، کروڑوں لوٹ لیجیے، پورے ملک کو کھا لیا. اچھا یہ ثبوت دکھاؤ ہمارے خلاف کیا ہے. ہاں جی پکڑے نہیں جاتے، کوئی قانون نہیں ہے پکڑنے والا، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف. قیامت میں خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کرپشن کی تھی انہوں نے. ان کی زبانیں بند کر دی جائے گی، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے راننے اور ان کے پاؤں، یہ سارے گواہوں کی گواہی دیں گے. بہت ہر باتیں جائیں گے. کس سے کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے؟ جب تک انسان قرآن نہ پڑھے انسان ہدایت کے راستے پہ نہیں آتا. یہ ادھر ادھر کے لٹریچر لٹوچر پڑھنے، ادھر ادھر کی چیزیں پڑھنے، ان میں اچھی باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں، لیکن جب تک انسان قرآن پہ نہیں آتا، جب تک انسان کو مکمل ہدایت نہیں ملتی. مکمل ہدایت کے لیے قرآن پڑھو. قرآن جو ہے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے، اور یہ زندگی بسر کرنے کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اس کے بغیر جو بھی زندگی بسر کرے گا وہ گمراہ ہوگا، شیطان اس کو گمراہ کی طرف لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آج ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے دانے فریب سے، اس کے دھوکے سے، اس کے باطل عقائد سے، اس کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن یہ صرف بات کہنے سے نہیں بنتی، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے تھوڑا سا انسان کو اپنے آپ کچھ پڑتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف کچھ کرنا پڑتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ ایک بھائی نے اعلان کروانا چاہا ہے کہ سویہ جدید میں مغرب کی نماز کے بعد دینی پروگرام کا انعقاد ہے، دوستوں کو مطلع کیا جاتا ہے. اذکار دائیں ہاتھ سے کرنا افضل ہے یا تصویر پر کرنا افضل ہے؟ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ہاتھ سے کرنا افضل ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی جن پہ تم اذکار کرتے ہو. تصویر کے معاملے میں ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے. اگر کسی کو کوئی عذر ہے، یاد نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کی رخصت ہے. لیکن صحیح طریقہ جو ہے یہ افضل عمل وہ یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں پہ تصویر کرے. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا جواب دیا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں خیر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے خیر برکت عطا کرے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اسی طرح ہمارے بھائی غوث صاحب ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دادا ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک بھائی درس کے ساتھی ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. دو خاندانوں میں سخت ناراضگی ہے جس میں صلح کی امید نہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صلح کی راہ پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک دعا قبول فرمائے. لیکن یہ بات نہ کہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں.
اسی لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ کچھ ساتھیوں نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے، اس کی کامیابی کے لیے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک ارادے کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے ان کے کام میں۔ پاکستان میں ایک جگہ 11ویں پکتی ہے، کچھ لوگ ادھر سے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر ماہ ہدیہ بھیجتے ہیں ثواب کے لیے، اس کا جو ثواب ہے یا نہیں، یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا بدعت ہے، بدعت میں شرک جو ہے یہ گناہ ہے، اس لیے ثواب کمانا ہے تو وہی کام کریں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، وہ کام دین میں نئی بات ہے، نئی ایجاد ہے، اور وہ بدعت ہے، اور بدعت میں شرک کا گناہ ہے، بلکہ اور اس سے آگے پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک مظلوم بہن پر شوہر اور اس کے بیٹوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، نجات کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ شکوہ کرتی ہیں، خاص طور پہ جو درس پہ آتے ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ خواتین کے بارے میں انسان کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے نا، حقوق اس طرح پورے نہیں ہوتے، یہ اظہار، یہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ اظہار اور قربانی کا تعلق ہے، اس میں مرد کو بھی اظہار کرنا چاہیے، عورت کو بھی اظہار کرنا چاہیے، اور ظلم سے تو بہت بچنا چاہیے۔ یہ جو ظلم کرتے ہیں قیامت میں یہی بیویاں دامن پکڑ لیں گی ان کا، یہ ظلم ایسے نہیں پچے گا۔ یہ ظلم جو ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آپ تھپڑ بھی کسی کو لگاتے ہیں قیامت میں اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا، اور کوشش کرو کہ یہیں پہ اس کی معافی کروا لو۔ یہاں کی بےعزتی آسان ہے، قیامت کی بےعزتی بڑی مشکل ہے، اور چونکہ عورتیں بیچاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے پاس قیدی ہیں، اور واقعی یہ بات درست ہے کہ عورت جو ہے جب نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کی حیثیت واقعی قیدی کی ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے زور سے باز آئیں اور اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، جو بھی حقوق عورت کے پورے کریں، اور جو آپ کے حقوق ہیں وہ بھی لیں اس سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا طریقہ بھی انسان کو صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور حکمت سے معاملات جو ہیں گھر کے حل کرنے چاہیے۔ ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ یہ کام ہوتے نہیں ہے، اس طرح اولاد بھی بگڑتی ہے اور گھر میں معاملہ جو ہے پرسکون نہیں رہتا۔ انڈیا میں ہمارے ہاں اے سی اکاؤنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اپنی رقم پہ بینک میں، اسے کہاں اور کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے، ایک حکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، وہ حکم یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود تم نے لینا ہے اس سود کو چھوڑ دو، وہ وصول نہ کرو۔ اب شیطان فوراً کہتا ہے کہ بھئی یہ تو بینک والے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کا تو کروڑوں نہیں اربوں کا کاروبار ہے، انہیں کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ جب لیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، تم خود لینا اور خود کسی جگہ پہ دے دو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ واقعی اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تو واقعی مومن ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ، چھوڑ دو، نہ لو، توبہ کر لو، کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیں جس میں سود نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ راستہ بتایا ہے کہ آپ وصول کر لیں اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دیں جہاں ثواب کی امید نہ رکھیں، کسی ایسے مجبور کو دے دیں، رفاع عامہ میں کسی ایسے کام پہ لگا دیں جہاں ضرورت ہو۔ لیکن یہ بھی ایک اتحادی سی بات ہے، ممکن ہے اس کی رخصت ہو، لیکن میری اپنی رائے میں بتا رہا ہوں، فتویٰ نہیں ہے یا مسئلہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا اپنا رجحان وہی ہے کہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ آگے اس کی جو دلیل ہے کہ بھائی ان کے پاس کیوں رہنے دیں، یہ تو بڑے اربوں کے مالک ہیں، ان کو فائدہ کیوں پہنچائے؟ وہ فائدہ پہنچانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ممکن ہے جو سود آپ نے چھوڑا ہو اس سود کی وجہ سے اللہ ان کے سارے بینک کو دیوالیہ کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ آپ اللہ بھی کیوں نہیں چھوڑتے؟ جو اللہ نے حکم دیا میں نے تو وہ کرنا ہے، اس کا کسی کو فائدہ ہو کسی کو نقصان ہو۔ اللہ رسول حجۃ الوداع نے یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ میں سب سے پہلے
سود حرام کرتے ہوئے اپنے چچے کا سود چھوڑتا ہوں، نہیں لیتا۔ اب بظاہر تو یہی تھا کہ جن کو چھوڑ دیا ان کا فائدہ ہوا، لیکن یہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، انہوں نے حرام کھا کے اپنا بھلا کیا یا اپنا نقصان کیا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میری ذاتی ناقص رائے یہی ہے کہ وصول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وصول کرتے ہیں تو پھر وہی علماء کی رائے موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق زیادہ عمل کرنے کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہش پوری فرمائے۔ ایک آدمی نے کمرے کے اندر یا علی مدد فریم لگوا کر لگایا ہوا ہے، کیا یہ خیر و برکت ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا، یا جو ہے یہ غائب آدمی کے لیے کہنا عبادت ہے، غیر موجود آدمی کے لیے یا کا کلمہ لفظ کرنا یہ عبادت ہے۔ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں، اللہ یہاں موجود نہیں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، لہذا یہ عبادت ہے۔ یا رب، یہ تو حدیث کے الفاظ ہے، یا رب، یہ عبادت ہے یا کہنا۔ اب اگر ہم وہی لفظ جو ہے کسی دوسرے غیر موجود کو کہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، ہم کہیں یا محمد، یہ عبادت ہو گئی اور یہ شرک ہو گیا۔ اسی طرح یا علی کہیں، یا عبد القادر جیلانی کہیں، یا داتا کہیں، یا کسی کے نام کے ساتھ بھی کہیں جو موجود نہیں ہے، اس کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ میں پاکستان میں فوج کی نوکری کرتا رہا، اور فوج کے سپاہی جو تھے ان میں سے 2 یا 3 فوجی جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، اور باقی لوگ جو ہے وہ، اب یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، سوائے دعا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کوئی نظام ہوتا جس طرح محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم وہاں اسلام لائیں گے، اسلام کی لیبارٹری بنا رہے ہیں، تجربہ گاہ بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ عسکری قیادت بھی ایسی ہوتی، سیاسی قیادت بھی ایسی ہوتی۔ اب ہمارے اسمبلی کے ممبر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے وزراء کتنے پڑھتے ہیں؟ دانتوں پر بات پہ چادریں چڑھانے والے کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں۔ اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور یہ ساری جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ساری چیزوں کا علاج جو ہے یہ قرآن کی تعلیم عام کرنا ہے۔ جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جتنے بھی ہو سکتے ہیں قرآن کی تعلیم کو عام کریں، یہی ایک حل ہے ہمارے سارے بگاڑوں کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی قانون سازی کر لیں، جتنی مرضی پولیس بنا لیں، جتنے مرضی دستے تیار کر لیں، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، جب تک قرآن جی کی تعلیم عام نہیں ہوتی، جب تک نہ ملک میں امن آئے گا، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ ملک میں اصلاح ہوگی۔ لیکن یہ کرنے والے جو ہیں یہ تو ڈپینڈ ان پہ کرتا ہے، لیکن جتنی اللہ نے استطاعت اور توفیق دی ہے اتنی توجہ ہر آدمی کو اس پہ کرنی ہی چاہیے۔ حج کے بارے میں یہ بڑے مسائل جو ہیں اس طرح کے، آپ کتابیں پڑھ لیا کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے ایک آدھ مسئلہ وہ میں آپ کو واضح کر دوں گا۔ اقامے کے لیے 2400 ریال جو ہے یہ کیا ہے، یہ آپ دیکھیں کیا ہے۔ ساری باتیں آپ میری زبان سے کیوں نکلوانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح یہ ایک بھائی نے پچھلے مرتبہ بھی لکھا تھا، اور اس دفعہ بھی ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کے پاس، تو آپ دوسروں کی فکر نہ کریں، یہ گمراہی کے بے شمار فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور دعا کی جا کے جو لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں۔ کس بات کی مبارک؟ مبارک تو اس بات کی کہ تم لوگ چلے گئے اس دنیا سے، تمہارے جانے کے بعد بڑے فتنے آ گئے ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں، اس طرح فتنے ہیں جو میری امت پہ، اور وہ فتنے مسلسل آ رہے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں۔ بس ان سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے، قرآن حدیث کو تھامے رکھے، جو بھی بات یہ کہتا ہے اس کی بات کو اس کے اوپر پیش کر دیں۔ یہ عدالت ہے فیصلہ کرنے کے لیے، جھوٹ اور سچ کے لیے، حق اور باطل کے لیے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آج کے درس میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہدایت دی، مجھے یاد نہیں کس ریفرنس میں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں،
اور اگر دان خواستہ کوئی ایسی بات نکلی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میں اس سے اللہ تعالیٰ کی معافی طلب کرتا ہوں.